بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ، مولوی تھے سارے، قالوا یا موسیٰ بزدلی، جو اصل ہے لعنت کا، بزدلی جو اصل ہے، نیچے لکھا ہے اصل ہے لعنت کا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس زمین میں قوما جبارین، قوم جبارین، زبردست مارنے والی قوم ہے، اکھڑ قوم، زبردست قوم، بڑے موٹے تازے۔ یہ جو اوپر آیا نا الارض المقدسہ، مفتی احمد یار خان کہتا ہے کہ ارض مقدسہ اس لیے کہا گئی کہ وہاں پر مزارات انبیاء ہیں۔ نور العرفان، مزارات انبیاء۔ اس کے بعد پھر آگے شروع ہوا کہ وہ ارض مقدس ہے اس لیے کہ وہاں مزارات انبیاء ہیں، تو اجمیر شریف، سیون شریف، فلانا شریف، تو کہتے اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ اولیاء کے مزارات ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں شریف، اور مدینہ منورہ ہم کہتے ہیں وہاں آپ کا مزار ہے، اور مکہ معظمہ کی وجہ نہیں لکھی، ساتھ لکھا ہے مکہ معظمہ کہتے ہیں، آگے علت بیان نہیں کی مفتی صاحب نے، مدینہ منورہ کی علت بیان کی کہ آپ کی وہاں قبر ہے، مزار ہے۔ اور اجمیر شریف، فلانا شریف کہتے ہیں یہ جو وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ تم شریف 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 کرتے ہو، تو یہ نکلا الارض المقدسہ تھا، ارض پاک، ارض مقدس۔ کچھ سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ پتہ لگا جس شہر میں کسی بزرگ کا مزار ہو اس کو بھی کہیں گے شریف، بڑھانا شریف۔ اور شکر ہے مفتی صاحب پہلے مر گئے ہیں، نہیں تو وہ کہتا نواز شریف بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علی حجویری کے دربار کے ساتھ رہتا ہے، شہباز شریف، نواز شریف۔ مریم شریف، مولانا ناراض ہوں گے اس سے نام نہ لو۔ ہاں بھائی بات سمجھو، مقدستا قدس، قدس کا ایک معنی برکت بھی ہے، اور بارکنا حولہ، دوسرے مقام پہ بابرکت زمین، اور دوسرا پاک زمین۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے بحث کی کہ مقدسۃ عن الشرک، شرک سے پاک، کیونکہ یہ مسکن ہے دعوت الانبیاء کا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ مسکن ہے دعوت الانبیاء کا، ذرا بولتے آؤ تاکہ آگے چلیں۔ دعوت الانبیاء کا مسکن ہے، اور اس لحاظ سے یہ بابرکت بھی ہے، ظاہری برکت زرخیز زمین ہے۔ شام کا پورا ایریا بہترین زرخیز زمین،
باغ، فصلیں، عمدہ قسم کی زمین اور مانوی لحاظ سے برکات کا مرکز ہے، اس لیے کہ یہ مسکن الانبیاء اور دعوت الانبیاء کا مسکن ہے، اور مقدسۃ عن الشرک، شرک سے پاک زمین ہے، اور جن مزاروں پہ شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے تو وہ مقدسہ نہیں، ان کو بدماش کہنا چاہیے کہ نماز شریف نہیں، نماز بدماش۔ اجمیر شریف نہیں، اجمیر میں تو پوجا ہوتی ہے، وہ اجمیر بدماش ہے۔ تو بہرحال یہ مزارات کی وجہ سے نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کی قبریں بھی مقدس ہے، اس میں ہم کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے، اور محل ہے نزول رحمت کا، لیکن جہاں جو ارض مقدسہ کہا گیا تو شرک سے پاک اور دعوت الانبیاء کا مسکن، اور خود انبیاء کرام کا مسکن، اور بابرکت ظاہری برکتیں زرخیزی اور باطنی برکتیں منبع توحید، توحید و سنت کا منبع۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ دے کر پھرنا نہیں ہے، فتنقلبوا خاسرین، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، حاشیہ ہوگا جبارین، الجبار الآتی المتمرد، سرکش، فعال، وزن بتا رہا ہے، اور یہ ہے جبرہ علی الامر سے، جبرہ علی الامر بمعنی اجبرہ علیہ، کسی کو کسی کام پہ مجبور کرنا، زبردستی کرنا۔ هو الذی یجبر الناس علی ما یرید، جبار کہتے ہیں جو مجبور کرے لوگوں کو علی ما یرید، اوپر اس کے جو ارادہ کرے، والمراد ہنا انہم ذو قوت، ذو قوت، یہاں پر مراد ہے طاقت والے اور قوت والے، جبارین۔ یہ لغوی معنی ہے، متمرد، الآتی، اور یہ صفت اللہ تعالی کی بھی ہے، جبار، لیکن وہاں معنی یہ نہیں ہوگا الآتی المتمرد، وہاں فوق کل شیء العالی معنی ہوگا، متعالی نہیں ہوگا۔ متعالی یا آتی ہوتا ہے جو زبردستی بڑا بنے، المتعالی، الآتی جو بتکلف بڑا بنے، اور العالی جو ہوئی اونچا، جس طرح مریض اور متمرد میں آپ فرق کرتے ہیں، تو جب جبار اللہ کی صفت ہوگا تو اس کا معنی ہوگا بلند ذات اور عالی شان ذات، سب پہ قبضہ قہر رکھنے والی ذات۔ تو جبار کا یہ معنی نہیں ہوگا، اور بندے کے لیے جب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا متمرد، سرکش اور زبردستی کرنے والا، اپنا ارادہ ٹھوسنے والا۔ اور جہاں مراد کیا ہے، پہلوان، قوت والے، بڑے بڑے پہلوان۔ اس پر بڑے واقعات لکھے ہیں کہ یہ جبارین جو تھے، جب یہ بات مفسرین کے ہاتھ آئی تو ماشاءاللہ زبردست، کہتے ہیں ان کے جوتے اتنے تھے
کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے جن کے جوتے کی ایڑی کی جگہ میں ایک آدمی آ جاتا تھا. اتنے بڑے تھے. اور ان میں ایک اوج بزرگ تھا جس کا پتہ نہیں کتنے فٹ کا تھا، اور یہ پوری مسجد میں اس کا ایک بازو آتا. اتنی بڑی بڑی قوم تھی. تو اس کے قصے بہت مشہور ہیں، لیکن یہ سب اسرائیلیات ہیں. قرآن اتنا بتا رہا ہے کہ وہ پہلوان تکڑی قوم تھی، لڑنے والے تھے، جنگجو تھے اور صحیح قوت والے لوگ تھے. آگے جتنے مرچ مسالہ ہے وہ بزرگوں نے لگایا کہ اتنے بڑے کہ تسمے میں آدمی بیٹھ جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا تفسیروں میں لکھا ہے، لیکن سب اسرائیلی چیزیں ہیں. قومن جبارین لکھا ہے آپ کے پاس بھی. قد شاء امر اوج اندل آمت. اوج ایک پہلوان ہے، اس کا حال شائع ہے عوام الناس میں. وَنَقَلُوا فِيهِ، اس میں نقل کیا انہوں نے حکایات شنیہ اور فتاوی. العلامہ ابن حجر قال الحافظ العباد بن کثیر قصۃ اوج وجمیع ما یحکون عنہ ہذیان لا اصل لہ. یہ میرا بکواس ہے. ہذیان لا اصل لہ وہو، اور یہ مختلقات اہل کتاب ہے. اور ولم یکن قط علی عہد نوح، یہ عہد نوح میں اوج بابا نہیں تھا، اور کافروں میں سے کوئی بھی سالم نہیں رہا. کہتے ہیں یہ پرانا آ رہا ہے. وقال ابن القیم، ابن قیم کہتا ہے من الامور التي يعرف بها کون الحدیث موضوعا، یہ اوج والی حدیث یہ موضوع ہے. کیوں؟ ان یکون مما تقوم الشواہد الصحیحہ علی بطلانہ، کیونکہ اس کے بطلان پر شواہد صحیحہ موجود ہیں، جیسے اس کا لمبائی اوج کی. ولیس العجب من جرات من وضع هذا الحدیث، اور اس کی جرت پر تعجب نہیں جس نے یہ حدیث گھڑی ہے. وَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا الْعُجْبُ مِمَّنْ يُدْخِلُ هَذَا الْحَدِيث فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنَ التَّفْسِيرِ. کہتے اس بیمان پہ تعجب نہیں جس نے اتنی لم تڑنگے کی یہ روایت گھڑی ہے، بلکہ ان پہ تعجب ہے جنہوں نے کتب علم تفسیر وغیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور نہیں اس کا حال بیان کیا کہ یہ موضوع ہے. پھر کہا بلا ریب فی ان ھذا وامثالہ من وضع زناد کا، تے اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے زناد کا نے وضع کی ہے جنہوں نے قصد کیا استہزاء اور سخریہ بالرسل کا، انبیاء سے مذاق اڑانے کا اور ان کے تابع داروں کا روح المعانی. ہاں بھائی، تو یہ اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ آپ میں بھی کئی قصہ گو ہوتی ہیں، اچھے اچھے حکایات پہ پورا جمعہ سنا دیتی ہیں. بڑا جھوٹ مل جائے تو مزہ ہوتا ہے، تو سن لو. یہ زندیقوں کی وجہ ہے. قصہ میں نے نقل نہیں کیا کیونکہ جہاں نہ جگہ ہے نہ فائدہ ہے. او بہت بڑے جھوٹ کی حکایت کیسے کریں، جا وہاں دیکھ لینا. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، آئے نا مجاہدین، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، لا بھی نہیں، لَن نَّدْخُلَهَا، الفرق بین اللہ واللن ناصبہ، دونوں کا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ جو لا آتا ہے اس میں تاکید کم ہوتی ہے، جیسے لا یضرب، نہیں مارتا یا نہیں مارے گا. اور ایک عبارت آتی ہے لن یضرب، تو اب ساتھ کیا لگائیں گے؟ ہرگز، ہرگز نہیں مارتا یا نہیں مارے گا.
کیا لگ گیا؟ ہرگز. یہ ہرگز کیا ہے؟ تاکید ہے. بالکل ہرگز. ایک فرق یہ ہے. دوسرا جو لا نافیہ ہے یہ نفی کرتا ہے لیکن کوئی حد نہیں ہوتی نفی کی. لا یضرب نہیں مارتا، کب تک؟ اس کی کوئی نہیں. اور لن یضرب جہاں آئے تو اس سے تعبیداً نفی ہوتی ہے. کبھی بھی، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، تعبید کی نفی ہوگی. تو مجاہدین کا ذرا حال دیکھو. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے زمین میں اور کبھی نہیں داخل ہوں گے. ہرگز نہیں، کبھی نہیں. حتی یخرجوا منہا حتیٰ کہ نکل جائیں وہ اس سے. یخرجوا منہا وہ چلے جائیں، پھر ہم وہاں پر ڈیرا لگائیں گے. یخرجوا منہا فَإِن یخرجوا منہا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس اگر وہ نکل گئے منہا اس بستی، اس زمین سے، پس بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں. انہوں نے بھی لن ندخلہا کہا، اللہ نے اس کو قبول کیا. یہ داخل ہو ہی نہیں سکے. یہ الاٹمنٹ والے داخل ہوئے ہی نہیں. ان کو عمر قید کی سزا دی. آگے عمر قید ہو گئے، 40 سال جیل میں چلے گئے، میدان تی کی جیل. اور یہ جتنے بڈھے تھے مر گئے. اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا. جو کہتے تھے نا مجاہدین لن ندخلہا، اللہ نے قبول کیا. یہ سارے اسی وادی میں مرے. اور آگے آئی نئی نسل، انہوں نے اس علاقہ کو فتح کیا، ارض مقدس کو. لن ندخلہا. قرآن ایک سبق یہ بھی دے رہا ہے کہ جو غلامی کی زندگی ہے اس کا ٹھپا اور اثرات باقی رہتی. اب یہ وہی بڈھے تھے جو فرعون کے غلام رہ کے آئے تھے اور انہیں غلامی کی زندگی گزاری تھی. تو غلام قومیں کبھی بہادر نہیں بنتی، ان پر غلامی کا ٹھپا اور غلامی کا اثر باقی رہتا ہے. ان پر بھی وہی اثر تھا. پیغمبر کی صحبت بھی مل گئی لیکن غلامی کا زنگ نہیں اترا. اسی طرح غلام ذہن والی قومی، جیسے آج ہماری قوم کا ذہن زنگ آلودے، غلام ہے انگریز کے، یورپ اور مغرب کی غلامی ہے. اور اس حد تک یہ زنگ چڑھا ہوا ہے کہ مولوی بھی مغرب کا غلام ہے. یہ نہیں ہے کہ مولوی نہیں، یہ مغرب کو ایسے فکر ہے کہ مولوی ہمارے خلاف ہے. مولوی پہلا غلام ہے مغرب کا. اگر مولوی مغرب کا غلام نہ ہوتا تو طاغوتی نظام کو ملا کبھی سجدہ نہ کرتا. مغرب کے نظام کو مولوی قبول نہ کرتا، دجالی نظام کو ملا قبول نہ کرتا. لیکن آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ قبول مولویوں نے کیا. عالم کا حق تھا مسئلہ بیان کرنا، اب یہ مسئلہ بیان ہی نہیں تو وہ ساری طاقتیں، جتنے بڑے بڑے مدارس اور جتنے بڑے بڑے علماء، وہ سب طاغوت اور دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. اور وہ بیعت یہی ہے. اور کیا بیعت ہے؟ جب دجالی نظام کو قبول کر لیا تو یہ بیعت ہے، یہی بیعت ہے. طاغوتی نظام کو قبول کر لیا تو یہی بیعت ہے. تو یہ بھی وہی غلامی کا رنگ چڑھا ہوا ہے. لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا، حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں. فَإِن یخرجوا منہا
بس اگر نکل گئے اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہوں گے